السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، ہم لوگ یہ پڑھے تھے نا، نزا کی حالت جب شروع ہوئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی تھی جس میں یہ تھا کہ اسپیشلی انہوں نے اپنے آخری مومنٹس میں مسواک کیا تھا اور کلمہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے. اور جو ہے، اور ہم نے کیا، اور دعا جو پڑھی تھی وہ اسپیشلی ہم نے وہ پڑھی، وہ دیکھی. پھر جو ہے حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. ہاں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ جو پڑھا تھا نا، یا بتا ہوں، یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے کیا کلمات تھے. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف پڑھا تھا کہ وہ بالکل ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے تھے اس بات کو. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح حضرت موسیٰ اپنے قوم سے الگ ہو گئے تھے 40 دنوں کے لیے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی الگ ہو گئے اور پھر وہ واپس آ جائیں گے کچھ دنوں بعد. ٹھیک ہے. اور کہہ رہے کہ جب وہ واپس آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو ہے وہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے ان لوگوں کے نا، کہ جو سمجھ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. یہ یہاں تک ہم نے کل پڑھا تھا. ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف. ادھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا میں واقع اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے. پھر لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخ انور سے چادر ہٹائی اور اسے چوما اور روئے. پھر فرمایا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 موت جمع نہیں کرے گا. جو موت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی. اس کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے. اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے بات کر رہے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، عمر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا. ادھر صحابہ کرام حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہو گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اما بعد. اچھا، پورا عربک آ رہا ہے، اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے. اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا. اللہ کا ارشاد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے مگر رسول ہی، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. تو کیا اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑ کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑ کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. اچھا دیکھیں، میری ایک بات ذرا سا بتائیے گا. یہ جو ہے نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کا حوالہ یہ کیا مطلب، یہ کیا قرآن نہیں، یہ ایسے تو ون نیچے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ادھر مڈل سے انہوں نے قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا ہے، سورہ آل عمران کا نا. تو یہ آیت ہے. یہ یہاں سے ہے نا، اچھا. وما محمد الا رسول. آگے انہوں نے بولا نا، قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اچھا 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 یہ اچھا تو اچھا. آیت ہے نا، یہ تو آیت ہے جی نا فرید. اوکے اوکے. جی اچھا، جی، یہ یہ سورہ، یہاں سے آیت ہے. اوکے جی جی، جی آپ بولیے اس اسٹارٹ میں کا، کیا کہہ رہے ہیں. جی یہ آیت نا سورۃ آل عمران کی ہے. اور احد، جنگ احد، اس ٹائم میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی تھی، اس ٹائم یہ اچھا. نازل ہوئی تھی. تو اوکے اس اوکے ٹائم بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو تیار کیا تھا نا اس نیوز کے لیے. تو ابھی بھی یہ جب حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے پڑھی تو صحابہ کو ایسے ہی لگا کہ یہ آیت آج ہی اتری ہے. ایون حضرت عمر وہ بھی انہوں نے بھی بلکہ پوچھا کہ یہ آیت قرآن میں ہے، کہ حالانکہ وہ لوگ میمورائز کر لیا کرتے تھے، لیکن سٹل ہے تو انسان ہی تھے، وہ بعض چیزیں بھول، تو انہیں سب کو ایسے ہی لگے کہ یہ آیت جیسے ابھی نازل ہوئی ہے. صحیح صحیح. اور اتنا زیادہ شوق میں تھے نا وہ، کہ ظاہر سی بات ہے وہ پھر بالکل باقی ان کو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ پہلے تو تلاوت کر چکے تھے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ان سب کے سامنے ہی، ہے نا.
اور جی اچھا ایک بات ہے نا، میں آپ لوگوں کو بتاؤں، مجھے مطلب ہمیشہ وہی بات ہے نا، دین کا علم اتنا کم ہے کہ کیا بولوں کہ اس طرح سے نا، پتہ نہیں کہیں سنا تھا، آئی ڈونٹ نو کوئی فرقہ تھا کیا تھا، کہ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نا وفات کا لفظ نہیں بولنا چاہیے، مطلب دنیا سے پردہ فرما گئے، اس طرح کی چیزیں آپ کو پتہ ہے بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں نا. تو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ مطلب میں دیکھ رہی ہوں تو آیت میں مات کا ورڈ آ رہا ہے، مات کا ورڈ تو موت کا ہی ہوتا ہے نا میننگ. یہ آیت میں دیکھیں نیچے جو آ رہا ہے بالکل سیکنڈ لائن. ایسے ہی ہے، کا ہی ہے. ہاں. اور جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بھی انسان تھے. ہوں. ان میں آئی تھنک سورت کہف کی آخری آیات ہے کہ وہ ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ ان کے پاس وحی آتی تھی، ٹھیک ہے. ورنہ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہے. اور قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو تو یہ موت کا کہ ورڈ پھر صحیح ہے، مطلب کوئی ڈس ریسپیکٹ والی بات یا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا. ہمیشہ میں نا بہت زیادہ اس پہ کنفیوز ہوتی ہوں بہت نہیں کہ سارے ایسا فرقے کچھ کرتے نہیں ہیں، ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. جی جی. جی فرقے کرتے ہیں لیکن ہے کوئی نہیں ہے. ہے نا، ایسا کچھ نہیں ہونا کہ ایک چاہیے نا جو ہم لوگ. حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہی ہے نا. جی فہیم، السلام علیکم. جی جی وعلیکم میری بھی السلام. آنکھ کھل گئی آپ لوگوں کی آواز سن کے. زبردست. صحیح موقع پہ کھلی. آواز ہے اٹھا دی آپ کو. اچھا، تو کیا بات ہو رہی تھی کہ یہاں پہ وہ قصہ ہو رہا ہوگا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ وفات کے بعد کی بات تھا. جی ہاں، تو وہ جب یہ آیت انہوں نے پڑھی ہے نا، تو پھر ظاہر سی بات ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت جوش میں تھے. انہوں نے کہا کہ خبردار کسی نے مرنے کو کہا، مات کا نہیں ہوا ہے، بالکل یہ اسی طرح ہوا ہے کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا، تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا ہے. پھر ابھی آئیں گے وہ دوبارہ حضرت سے، موسیٰ حضرت پھر آئیں موسیٰ گے. حضرت موسیٰ جس طرح 40 دن کے لیے چلے گئے تھے نا، اس طرح واپس آئیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اچھا، انہوں نے کہا تھا. موسیٰ کا بھی تھا، اور شاید عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے نا، دوبارہ آئیں گے دنیا میں. اچھا اچھا اچھا، ابھی ہاں کیونکہ دو کیوں عیسیٰ حضرت علیہ ابو السلام، بکر نے کہا تھا کہ دو موت جمع نہیں ہو وہ تو سکتی. ہاں موسیٰ علیہ السلام تو گئے تھے نا کچھ لینے کے لیے کوئی طور پہ، جی اللہ جی کا جی. کلام، کچھ ان کو آگ نظر آئی تھی، تو پھر وہ گئے تھے لینے کی. وہ چلتے ہوئے گئے تھے، وہ تو اللہ نے بلایا تھا کہ آ کے لے کے جائیں کوئی وہ. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو تو دنیا سے ہی اٹھا لیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر دوبارہ آئیں گے وہ دنیا میں، پھر اپنی عمر پوری کر کے پھر ان کو موت آئے گی. تو صحیح. تو انہوں نے کہا کہ خبردار کسی نے جو کہا میں تلوار سے گلا اڑا دوں گا، یہ وہ. تو اتنے میں جب ابو بکر رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں، تو انہوں نے یہ جب آیت پڑھی ہے، ماتک ہے چشمہ میرا، تو میں دیکھوں کیا اندھیرا ہو رہا ہے میرے کمرے میں. اچھا، تو یہ یہ سیکنڈ لائن بعد دیکھیں. من کان، ہاں من کان منکم اس یعبد کے آگے کچھ محمد. لائن قال اللہ پر آئیے گا، وہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے بالکل اینڈ میں اس لائن کے. اینڈ میں سیکنڈ لاسٹ. لائن ہے نا، سیکنڈ لائن ہے نا اس ہاں، کا، فورتھ لاسٹ ورڈ دیکھیں سب سیکنڈ سے لائن. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جس نے کہا من کان منکم یعبد محمد، جو تم میں سے کہے گا کہ جو نہیں، یہ تو ان کا ہے ابو بکر کا ہے نا، فإن جی جی محمد قد مات. انہوں نے کہا کہ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر رضی اللہ نے پڑھا تھا نا. انہوں نے کہا تھا تم میں سے، جب انہوں نے ابو بکر ان کا عمر رضی اللہ عنہ کا حال دیکھا انہوں نے کہ وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، تو اور ابو بکر کی تو عزت سبھی کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے. تو انہوں نے کہا عمر سے کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، مطلب تم ذرا ہوش میں آ کے ذرا سے سکون سے بیٹھ جاؤ. تو بیٹھنے سے انہوں نے انکار کر دیا، مجھے نہیں بیٹھنا. تو غصے میں، کیونکہ کوئی کہہ نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انہوں نے اعوذ باللہ کر کے فوراً یہ قرآن کی آیت پڑھنا شروع کیا، کیونکہ قرآن کی آیت تو دل پہ سب سے زیادہ اثر کرتی ہے، اور وہ بھی صحابہ پہ نہیں ہوگی تو کس پہ ہوگی. تو انہوں نے اس کے بعد پڑھا کہ من کان منکم یعبد محمد، تم میں سے جو بھی کہتا ہے کہ ہم محمد کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، کچھ بھی، تو ان محمد قد مات. تو انہوں نے کہا فار شیور میں بتا رہا ہوں تم سب کو کہ اس وقت محمد کا انتقال ہو چکا ہے، مات ہو گئے ہیں، وہ مر چکے ہیں. ومن کان منکم یعبد اللہ، اور تم میں سے جو بھی کہتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے تھے، فإن اللہ حی لا يموت، اللہ تعالیٰ بالکل زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آتی. قال اللہ وما محمد الا رسول،
اور اللہ تعالیٰ خود فرما دیتے ہیں کہ نہیں ہے محمد سوائے اس کے کہ وہ ایک رسول تھے، میرے پیغمبر بھیجے ہوئے، قد خلت من قبلہ الرسل، اور اس سے پہلے بھی کتنے رسول آتے رہے ہیں۔ افَإِن ماتا، کیا اگر وہ مر جائیں گے، او قتیلا، یا انہیں قتل کر دیا جائے گا، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل، وَمَن يَنقلب علی عقبیہ، اور تم میں سے جو بھی اپنے ایڑیوں کے بل پلٹے گا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کوئی بھی نقصان نہیں کرے گا، وَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ آیت پڑھی ہے تو ان کا تو غصہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے کہا ارے اتنی بڑی بات کی اس وقت یہ تو آیت لگ ہی نہیں رہی ہے کہ یہ قرآن میں نازل ہو چکی تھی، میں اتنی دفعہ پڑھ چکا ہوں، اور یہ آیت لگ رہا ہے مجھے کہ یہ ابوبکر اتنے قابل ہیں کہ انہوں نے اس وقت پہ وہ آیت پڑھی ہے کہ یہ جو کہ ہم ہزاروں دفعہ پڑھ چکے تھے اس آیت کو، تب ان کا دل ایک دم سے ٹھنڈا ہوا اور بالکل خاموش ہو کے بیٹھ کے سر جھکا کے پھر ان کو رونا آیا، پھر وہ اپنے کو قابو نہیں کر پا رہے تھے کہ ہاں اب واقعی انتقال ہو گیا۔ کتنا صاف واضح الفاظ ہے نا، ایک ایک لفظ دیکھو تم لوگوں کو کتنا کلیئر دیا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو نالج ہوتی ہے صحیح نا، تو وہ صحیح آیت کو صحیح جگہ پہ کوٹ کرتا ہے۔ اور اور کچھ ہو رہی تھی بات یا یہی اتنا تھا؟ یہی ہو رہی تھی کہ مطلب اگر ہم بول دیتے ہیں کہ انتقال ہو گیا یا وفات پا گئے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے صحیح، نا، ڈسرسپیکٹ کرنے والی نہیں بات نہیں یا نہیں کچھ بھی، نا کوئی نہیں بس نہیں، یہ وہ مجھے لوگ کہتے ہیں نا وہ پردہ کر گئے اور یہ کر گئے وہ کر گئے، وہ ٹھیک ہے پردہ کر گئے آپ کو کہیے، لیکن یہ تو پتا ہے کہ موت آئی تھی، تو ہم اس کا انکار تو کر ہی نہیں سکتے کہ موت نہیں آئی تھی۔ ہر رسول کو ہر ایک کو موت، ہر ذی شعور جو ہے تو وہ موت تو آنی ہے، تو اس لیے ان کو بھی موت آئی تھی۔ اور وہ لیکن یہ بات الگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں فرشتے جا کے ان کو سلام پہنچاتے ہیں لوگوں کا، اور وہ جواب بھی دیتے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ بات تو الگ ہے۔ یہ تو اپنی جگہ صحیح ہے نا۔ ٹھیک ہے صحیح، جزاک اللہ، بہت شکریہ ایکسپلینیشن کا۔ ہو جیسے گیا آپ نے عربی کی ہے نا ٹرانسلیٹ، میں سوچ رہی ہوں اللہ میرے اوپر کبھی یہ وقت آئے گا میں بھی ایسی انشاءاللہ کروں۔ مزہ آ گیا مجھے، نہیں یقین ہے سب نے بہت انجوائے کیا ہوگا اس ٹرانسلیشن کو، ماشاء اللہ۔ اچھا، جزاک اللہ خیر آپ لوگ کے پیار کا۔ دیکھو ذرا اللہ نے عین وقت پہ میری آنکھ کھولی، میں سو رہی تھی بالکل۔ جزاک اللہ خیر۔ تھینک یو سو اب جا رہی ہے دوسری قرآن کی کلاس میں، ادھر بہت لمبی میری بحث چل رہی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں آپ لوگ۔ جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت تلاوت جی جیسے جی بات ہو رہی تھی کہ انتقال کی بات ہو رہی تھی، وہ میں اسی کے حوالے سے بولوں گی، حوالے سے تو نہیں، لیکن یہ کہ سم ٹائم منمانی ایکسپلینیشن بھی کرتے ہیں بہت سارے فرقے کے علماء، جیسے ہے نا، جیسے وہ دوسری آیت ہے نا ما کان محمد الا بشر، تو وہ کہہ دیتے ہیں یہ لکھا ہے کہ نہیں ہے محمد انسان، یعنی کہ ڈفرنٹ وے میں اس کو بات کر دیتے کہ کھلا لکھا ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے، یعنی کہ گرامیٹیکلی اس کو چینج کر دیتے ہیں، میننگ کر کے لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اور جن کے پاس نالج ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، اس طرح بھی کیا جاتا ہے۔ جیسے وہ نہیں ہوتا، ہم اردو میں کہتے ہیں نا اٹھو نہیں بیٹھو، اب آپ کہتے ہیں اٹھو نہیں بیٹھو، اب جس کا جو دل چاہے اس طرح سے اس کو ایکسپلین کر دے، ہے نا۔ تو یہ والی بات ہے کہ اس کو جملوں کو آلٹر کر کے اپنی مرضی کا میننگ نکال لینا، پتہ نہیں کیا ملتا ہے بھائی۔ اچھا چلیے، بہت اچھا، آپ نے زبردست ایکسپلین کر دیا، یہ ایک کنفیوژن تھی جو مجھے آج کلیئر ہو گئی، اللہ کا شکر۔ اور اگر کسی اور کے پاس اور کوئی پوائنٹ آف ویو ہے یا کوئی اور بات یا کوئی بھی ایسی چیز ہو تو پلیز آپ لوگ بھی شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آیت تلاوت کی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جواب تک فرتے غم سے حیران و ششدر تھے۔ صحابہ کرام کو، اچھا جواب نہیں، جو اب صحابہ کرام کو جو اب تک فرتے غم سے حیران و ششدر تھے، انہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی رحلت فرما چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ واللہ
ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے. یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور اب جس کسی انسان کو میں سنتا تو وہ اسی کو تلاوت کر رہا ہوتا. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واللہ میں نے جو ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، انتہائی متحیر اور دہشت زدہ ہو کر رہ گیا. ٹھیک ہے، حضرت عمر بات کہہ رہے ہیں کہ واللہ میں نے جو ہی ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، انتہائی متحیر اور دہشت زدہ ہو کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے. حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین پر گر پڑا، کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے. کیا گزر رہا ہوگا واقعی سب پر، کتنا پیار کرتے تھے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم لوگ تو اس کو آئیڈیا بھی نہیں لگا سکتے اس بات کا نا. تو تہجیز و تکفین اور تدفین. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز پڑھوں اس کو، ہاں تجہیز لگ رہا ہے نا. تجہیز پڑیں گی، تجہیز و تدفین. اچھا، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے معاملے میں اختلاف پڑ گیا. اچھا، جانشینی کے اب کون مطلب لیڈر بنے گا نا مسلمانوں کا. ثقیفہ بنی سعد میں مہاجرین و انصار کے درمیان بحث و مناقشہ ہوا، مجادلہ و گفتگو ہوئی، تردید و تنقید ہوئی، اور بالآخر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا. اس کام میں دوشنبہ کا باقی ماندہ دن گزر گیا اور رات آ گئی. لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بجائے اس دوسرے کام میں مشغول رہے. پھر رات گزری اور منگل کی صبح ہوئی. اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا بستر ہی پر رہا. یعنی کہ منگل کی صبح تک، یہ پیر کی صبح انتقال ہوا تھا نا، چاشت یا اشراق کا وقت جو ہوتا ہے وہ اس وقت ہم نے پڑھا تھا نا کہ ظہر کی نماز سے پہلے ہی، مطلب وہ ظہر کی نماز نہیں آئی تھی ان کے اوپر نا. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ رات بھی گزر گئی اور منگل کی صبح ہوئی. اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا بستر ہی پر رہا. گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا. منگل کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا. غسل دینے والے حضرات یہ تھے: حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے دو صاحبزادگان فضل اور قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سقران، حضرت اسامہ بن زید اور اوس بن خولی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. حضرت عباس، فضل اور قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے. حضرت اسامہ اور شقران رضی اللہ تعالیٰ عنہما پانی بہا رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے رکھی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا. ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے لیا گیا. اس کے بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادروں ہی میں لپیٹ دیا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ کے بارے میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی رائے مختلف تھیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہی ہوئی جہاں فوت ہوا. اس فیصلے کے بعد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بستر اٹھایا جس پر آپ کی وفات ہوئی تھی اور اسی کے نیچے قبر کھودی. اچھا، جہاں پر آپ کی وفات ہوئی تھی اسی بستر کے نیچے، اسی ایگزیکٹ لوکیشن کے نیچے قبر کھودی. قبر لحد والی بغلی کھودی گئی تھی.
اس کے بعد باری باری 10 صحابہ کرام نے حجرہ شریف میں اس کے بعد باری باری 10 صحابہ کرام نے حجرہ شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی. اچھا، حجرے میں 10 نے جیسے کر کے نماز جنازہ پڑھی. کوئی امام نہ تھا. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے، اور ان کے بعد بچوں نے. اچھا، 10 کر کے اندر جا رہے تھے حجرہ شریف میں اور نماز پڑھ رہے تھے، نماز جنازہ. اس کا حاشیہ. اچھا، نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا. ظاہر اتنے سارے لوگ تھے نا، تو پورا منگل کا دن گزر گیا جب 10 کر کے جا رہے تھے اندر نا. اور چہار شنبہ بدھ کی رات آ گئی. اچھا، رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو سپرد خاک کیا گیا. چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کے درمیانی اوقات میں پھاوڑوں کی آواز سنی. اس کا حاشیہ پڑھتی ہوں. دیکھیں، مختصر سیرت الرسول اس کا ہے. واقعہ وفات کی تفصیل کے لیے دیکھیے صحیح. اچھا، یہ صرف حوالے آئے ہوئے یہاں پہ نا. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی سمجھا ہے یہ جو ساری باتیں ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے سب نے نماز جنازہ پڑھی، عورتوں نے بھی پڑھی تھی، بچوں نے بھی پڑھی تھی. ایسے ہی ہوتا ہے نا نماز جنازہ، جیسے ہم لوگ حرم وغیرہ جاتے ہیں تو پھر عورتیں بھی پڑھتی ہیں، ہے نا، اور سب پڑھے ہوتے ہیں پیچھے، کیونکہ ہمارے یہاں تو پڑھ رہے کانسیپٹ ہوتے نہیں ہیں ہے نا عورتوں. ہاں، اس پہ تو ایک ساتھ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس پہ تو ہم سب ایک ساتھ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی ٹائم پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ایک ساتھ ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ کچھ تھوڑے لوگوں نے پڑھی، پھر تھوڑے لوگوں نے پڑھی، اس طرح سے لکھا ہوا ہے نا اس میں. مطلب عورتیں پڑھتی ہیں، مطلب عورتوں کا پھر کیا ہے نماز جنازہ پڑھنے کا؟ عورتیں تو عرب میں تو سب اور پڑھتے تو ہیں ہمارے یہاں نہیں، لیکن عورتیں تو پڑھ سکتی پڑھتی ہیں وہاں پہ. جی جی، حرم میں بھی ہوتا ہے، بالکل پڑھ سکتی ہیں، منع نہیں ہے. تو اچھا. یہ ان کے حجرے میں تھا نا، اس لیے چھوٹا تھا. حضرت عائشہ کا ہی روم تھا نا جو، ہوں تو 10 ہاں، لوگ جگہ جا بھی کے کم تھی نا. پڑھ رہے تھے، تھوڑی بالکل جگہ تھی نا. بالکل. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس اور طرح سے حضرت سب ہے کہ وہ غم میں اتنی مدوش تھی کہ انہیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں تھا. تو وہ فرماتی ہیں کہ بدھ کی رات جب زور زور سے قبر کھودنے کی آواز آئی تو انہیں پتا چلا پھر کہ اس طرح اب اچھا. دفنا دیا گیا، ورنہ تو وہ یعنی کہ لوگ اتنے تھے، ان لوگوں کو کہاں پتا چلتا ہوگا. اوکے اوکے اوکے، ٹھیک ہے. تو تب ان کو تدفین کرنا صحیح صحیح. پھر بکری کا قبر نا نارمل قبر کی طرح نہیں ہوتی، تھوڑی سی اس میں ڈیپتھ سی ہوتی ہے، یعنی اس میں ایک وہ بنا ہوا ہوتا ہے، کہنا چاہیے. اس کی تصویر جو ہے وہ شیئر کر دوں گی میں انشاءاللہ. بغلی اچھا قبر کی نا، ہاں، یہ تھوڑی اچھا ڈفرینٹ اچھا. ہوتی ہے. نارمل جیسے ہم قبر میں سیدھا سمپل کھولتے ہیں اور وہ ایک دم سے اس کو باڈی کو اندر کر دیتے ہیں نا، لیکن اس طرح نہیں ہوں کہ ہاں، آگے وہ بھی. میرے ہسبینڈ بتا رہے تھے کہ سعودیہ والے نا کچھ اندر کر کے پھر لیفٹ سائڈ پہ نیچے کی طرف اور کھود ہاں دیتے، وہ بالکل ایک ایل ایل بالکل شیپ ٹائپ لگتا ہے. ایل شیپ میں، ہاں بالکل ایل شیپ میں اس طرح سے ہوتا ہے. اس طرح کچھ ہوتا ہے، پتہ نہیں کلیئر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے چلے. اچھا، یہاں پر اب جو ہے نا یہ خانہ نبوت کیا ہے، اس بک کا نا تقریباً میرے خیال سے 20-25 پیجز بچے ہیں. تو ابھی تو ہم لوگ یہ کریں گے انشاءاللہ کل سے نا نجیہ ہاشمی صاحبہ کی پوری ایکسپلینیشن سنیں گے نا، لاسٹ ڈیز آف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ خانہ نبوت یہ اس کا کیا یہ مطلب ہوتا نبی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی. اچھا، ان کی فیملی. اچھا، تو اچھا اس کے بارے میں کچھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پھر ہم لوگ جب سن لیں گے نا نجیہ ہاشمی صاحبہ کی ایکسپلینیشن، ابھی 3-4 دن لگیں گے کیونکہ تھوڑی لمبی ویڈیو ہے، وہ آڈیو ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر ہم لوگ یہ خانہ نبوت اسٹارٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، چلے. بہت شکریہ آپ سب کے سیشن میں آنے کا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.